ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ ہے دسمبر کی 3 اور جمادی الاخر کی 11 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل میں کونسلر کی حالیہ نامزدگی نے ایک بڑے تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ یو ٹی لداخ انتظامیہ کی جانب سے ریاض احمد خان کو بطور نامزد کونسلر شامل کیے جانے کے خلاف چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل سمیت 4 ایگزیکٹو کونسلروں نے اسے ہل کونسل ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ میں باضابطہ عرضی دائر کی ہے۔ عرضی گزاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکشن 4(2) آف LHDC ایکٹ 1997 کے تحت حکومت صرف ضلع کی بنیادی مذہبی اقلیتوں یا خواتین میں سے ہی زیادہ سے زیادہ 4 ارکان کو نامزد کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اصول اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ کونسل میں اقلیتوں کی حقیقی نمائندگی برقرار رہے۔ عرضی میں 2011 کی مردم شماری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ضلع کرگل کی 77% آبادی مسلمان، 14.29% بدھ مت اور 7.34% ہندو مذہب کے ماننے والوں پر مشتمل ہے۔ عرضی میں یاد دلایا گیا ہے کہ 2024 میں کرگل ہل کونسل کے لیے نامزد کیے گئے 3 ارکان میں سے 2 بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے جبکہ ایک خاتون ممبر شامل تھے، جن میں نمگیال پنچوک، رگزن گرمت اور حکیمہ خاتون کے نام شامل ہیں۔ عرض گزاروں نے موجودہ نامزد رکن ریاض احمد خان کی نامزدگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 2023 کے انتخابات ایک قومی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لڑے تھے جو اس وقت مرکز میں برسر اقتدار ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ مرکز کی حکمران جماعت سے وابستہ امیدوار کو اقلیتی نشست پر نامزد کرنا نہ صرف قانونی ضابطوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ اقلیتوں کے حق نمائندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سماعت آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ عدالتی فیصلہ نہ صرف اس نامزدگی کے مستقبل کا تعین کرے گا بلکہ کرگل ہل کونسل کی آئندہ تشکیل اور اقلیتی نمائندگی کے طریقہ کار کے لیے بھی اہم نتائج مرتب کر سکتا ہے۔ لداخ کے رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کر کے لداخ کے سیاسی، انتظامی اور ترقیاتی مسائل پر جامع میمورنڈم پیش کیا۔ ملاقات میں ریاستی درجہ، 6 شیڈول کے تحت آئینی تحفظات، مالی اختیارات کی بحالی اور دیگر عوامی مطالبات پر فوری حکومتی توجہ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایم پی نے لیہ کے 24 ستمبر واقعے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے لیے معاوضے، گرفتار شدگان کے مقدمات کے خاتمے اور ماحولیاتی کارکن سنم واچک کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے لداخ یونیورسٹی میں مقامی ریزرویشن کے خلاف ورزی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے 85% مقامی کوٹے کی بحالی اور یونیورسٹی کو مکمل ریاستی یونیورسٹی کا درجہ دینے کی درخواست کی۔ ترقیاتی امور میں کرگل ایئرپورٹ پر شہری پروازوں کا آغاز، نئے ایئرپورٹ کا سروے، ڈسٹرکٹ اسپتال کرگل کو 200 بستروں تک اپ گریڈ کرنے اور لداخ میں ایمس یا PGI کیمپس کے قیام کی سفارش شامل تھی۔ ایم پی نے نئے اضلاع کے قیام، سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی پیکیج اور کسانوں کو معاوضے کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے انجینئرنگ کالج کے بجٹ، سانکو اور بیوگدانگ ترتک میں ڈگری کالج کی منظوری، اضافی BSF بٹالین، کرگل ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر اور سرحدی بٹالین کے قیام کے معاملے بھی اٹھائے۔ امت شاہ نے تمام نکات کا سنجیدہ جائزہ لینے اور متعلقہ وزارتوں کو ضروری اقدامات کی ہدایت دینے کا یقین دلایا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کرگل کے سرجری ڈپارٹمنٹ نے جدید لیزر مشین کی تنصیب کے بعد باقاعدہ لیزر سرجریوں کا آغاز کر دیا ہے، جو اسپتال کے لیے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔
بھارت کے صرف چند مراکز میں دستیاب یہ جدید ٹیکنالوجی اب کرگل کے مریضوں کو بھی میسر ہوگی۔ لیزر سرجری جدید ڈائیوڈ لیزر ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ اس طریقے علاج کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کٹ لگانے، ٹانکے، درد اور خون بہنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس سے مریض کی صحت یابی بہت تیز ہوتی ہے۔ ہسپتال میں پچھلے 8 برس سے لیپروسکوپک سرجریاں معمول کے مطابق انجام دی جا رہی تھیں، تاہم لیزر سرجری اس سے مختلف اور نہایت جدید تکنیک ہے۔ پہلا لیزر کیس 6 نومبر 2024 کو مرکزی ماڈیولر او ٹی میں کامیابی سے انجام دیا گیا، جس کے بعد مریض مکمل صحت یابی کے ساتھ گھر روانہ ہوا۔ لیزر مشین کی تکنیکی تنصیب ڈاکٹر سجاد حسین نے کی، جبکہ سرجری ڈاکٹر محمد عباس اور ڈاکٹر محمد فیروز نے 6واں نمگیال کی نگرانی میں انجام دی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد عباس نے پہلی کامیاب لیزر سرجری پر پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور جدید سرجیکل تکنیکوں کو اپنانے کی مسلسل عمل کو سراہا۔ انجمن امامیہ یوتھ ونگ لیہ کے ایک وفد نے صدر امتیاز حسین کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندے خصوصی حجت الاسلام عبدالمجید الہی سے ملاقات کی اور ان کے دفتر کے ذریعے فلسطین کے لیے 7 لاکھ روپے کا عطیہ پیش کیا۔ عبدالمجید الہی نے اس انسانی دوست اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ رقم پوری امانت داری کے ساتھ فلسطین تک پہنچائی جائے گی۔ انہوں نے لیہ کے نوجوانوں اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی فیاضی اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کو قابل تقلید قرار دیا۔ صدر امتیاز حسین نے ایرانی سفارت خانے کے تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بھارت اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ ونگ انسانیت کی خدمت کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ملاقات کے اختتام پر نوجوانوں کی فلاح، تربیت اور مستقبل میں مشترکہ سرگرمیوں کے فروغ پر بھی مفید گفتگو ہوئی۔ لداخ اسکاؤٹ ریجمنٹل سینٹر لیہ میں آج ایک شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی، جس میں 193 تربیت یافتہ اگنی ویر جوانوں کو باقاعدہ طور پر ریجمنٹ میں شامل کیا گیا۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی و سول افسران کے علاوہ اگنی ویر کے والدین نے بھی شرکت کی۔ ریویونگ افسر نے نوجوان سپاہیوں کو بہترین پریڈ پر مبارکباد دیتے ہوئے ملک کے خدمت کے لیے پوری لگن سے کام کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا اور لداخ اسکاؤٹس کی شاندار خدمت و بہادری کو سراہا۔ تقریب کے دوران 7 اگنی ویرز کو تربیت کے دوران نمایاں کارکردگی پر میڈلز دیے گئے، جبکہ گرو پدانگ والدین کو پیش کیا گیا جن کے بچے ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ دور دراز علاقوں سے آئے والدین کے لیے یہ لمحہ انتہائی مسرت بخش اور قابل فخر قرار دیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی حکومت نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی SIR پر بحث کے لیے اپوزیشن کے مطالبے کو قبول کر لیا ہے۔ منگل کو منعقدہ بزنس ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ 9 اور 10 دسمبر کو لوک سبھا میں SIR اور انتخابی اصلاحات پر بحث کی جائے گی، جبکہ وندے ماترم پر بحث 8 دسمبر کو ہوگی۔ SIR پر بحث کے مطالبے کو لے کر پارلیمنٹ میں تعطل نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن کارروائی میں خلل ڈال دیا۔ جاری تعطل کو ختم کرنے کے لیے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں فلور لیڈروں کی میٹنگ بلائی، جہاں یہ فیصلہ لیا گیا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے حزب اختلاف کے ارکان اسمبلی ایوان میں نعرے لگاتے رہے، جس کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ درمیان اثنا پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے راجیہ سبھا میں کہا کہ حکومت انتخابی اصلاحات پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، اپوزیشن کو ٹائم لائن پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ ارکان نے SIR پر بحث کے لیے رول 267 کے تحت نوٹس دیا تھا اور ایوان کو SIR پر بحث شروع کرنی چاہیے۔
عراق کے ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اتحاد نے محمد شیع السودانی کو اگلی حکومت بنانے کے لیے اپنا امیدوار قرار دینے پر تاکید کی ہے۔ عراق کے تعمیر نو اور ترقیاتی اتحاد نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اتحاد نئی حکومت کی تشکیل کے لیے آئین میں طے شدہ نظام الاوقات پر پوری طرح پابند ہے اور آئینی مدت کے اندر نئی حکومت تشکیل دے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اتحاد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے شیع السودانی کی امیدواری کے لیے اپنی مسلسل حمایت پر زور دیتا ہے۔ اتحاد نے خود کو عراقی شیعہ کوارڈینیشن فریم ورک اتحاد میں سب سے بڑے بلاک کے طور پر بھی بیان کیا گیا اور کہا ہے کہ اس کے پاس پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔